یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے، اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ لکھا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، ایک کہتے ہیں جی مردوں کو زندہ کرتا ہے، ایک زندے بندے کو تیار کر کے مردہ ظاہر کر دیا اور اس کے اوپر چادریں ڈال دی، کفن پہنا دیا، اور آپ سے آ کر عرض کیا کہ حضور ہمارا ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھا۔ اور خیال ان کا یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھا چکیں گے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، اس کا میں تو زندہ ہوں پہلے سے، ٹھیک ہے جی، میں تو مرا ہی نہیں تھا۔ ایسا کیا گیا جب تو آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی اور انتظار کیا کہ وہ اٹھے، بولے، مگر نہیں بولا، نہ حرکت کی، پڑا رہا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے ہلایا اس کو اور آواز دی اور پوچھا کہ اٹھو یار اٹھو، تم کیسے پڑے رہے ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ تو میرے غوث نے فرمایا اب یہ قیامت میں اٹھے گا، اب اٹھ نہیں سکتا۔ فرمایا قیامت میں اٹھے تو اٹھے، اب اٹھ نہیں سکتا، لے جاؤ اس کو دفن کرو، اب یہ زندہ نہیں ہوگا۔ اماتت احیاء، خود مولوی شریف علی وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے ولی اگر زندے پر نگاہ ڈال دیں تو مر جائے گا، اور اگر مردے پر نگاہ ڈالیں تو زندہ ہو جائے گا۔ مردے پر اگر نگاہ ڈال دیں تو زندہ ہو جائے گا۔ اور آئیے اور اولیاء کرام نے بھی مردے زندہ کیے ہوں گے، لیکن یہ واقعہ کتنا عجیب ہے کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بغداد کی ایک عورت اپنا بچہ لے کر آئی کہ اسے اپنے مدرسے میں داخل فرما لو، یہیں رہے گا، کچھ بن جائے گا، پڑھ جائے گا۔ اور کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے بچے کو دیکھنے آئی، ملنے کے لیے جب آئی تو وہ بچہ، کھانے کا وقت تھا اس وقت، روٹی خشک ٹکڑے اس کے آگے پڑے ہیں اور پانی کے ساتھ وہ کھا رہا ہے چبا چبا۔ اس مائی کو غصہ آیا کہ شکایت کروں گی کہ اگر دربار میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو مجھے پہلے فرما دیتے، میں اپنے بچے کو داخل نہ کرواتی، یا میں روٹی کا کوئی انتظام اس کا کر دیتی۔ اب تو یہ بچہ خشک روٹیاں کھا کر یہ لاغر اور کمزور ہو جائے گا تو یہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکے گا، کیا ہوگا؟ یہ ارادہ لے کر کہ شکایت عرض کروں، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جب پہنچی تو اور اس کا غصے میں اضافہ ہو گیا کہ دیکھا تو حضور غوث اعظم مرغ مسلم تناول فرما رہے تھے۔ صبر نہ ہوا، عرض کر دی کہ حضور میرے بچے کے لیے خشک روٹیاں اور خود آپ مرغ مسلم تناول فرما رہے ہو، اتنا عمدہ کھانا، کیا یہی فقیری، یہی آپ کے ہاں یہاں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ آپ گوشت تناول فرماتے رہے، ہڈیاں خالی۔ اب آپ یہ دیکھیں تو تھا نا مردہ کہ اس کا جسم ابھی ہے اور اس کو زندہ کرو، مرغا ہے اور اس کی ہڈیوں سے گوشت تناول فرما لیا، خالی ہڈیاں رہ گئی۔ وہ ایک جگہ پر پڑی تھی، جب آپ تناول فرما چکے تو اشارہ کر کے فرمایا کم باذن اللہ، ان ہڈیوں کو حکم دیا کہ کم باذن اللہ۔ جب آپ کا ارشاد ہوا کم باذن اللہ تو وہ ہڈیاں جو بکھری پڑی تھیں، جو جدا جدا پڑی تھیں، جن سے گوشت کھایا جا چکا تھا، وہ جڑ گئیں، اور اسی وقت ان پر اللہ نے گوشت بھی پیدا فرما دیا اور بال و پر بھی پیدا ہو گئے، اور وہ مرغا اذانیں دینے لگ گیا آپ کے سامنے۔ مائی حیران ہو گئی تو میرے غوث نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مائی دیکھا تو نے جب تیرا بچہ مرغ کھا کر
مرغ کو زندہ کرنے کے قابل ہو جائے گا پھر مرغ کھائے گا۔ ریاضات کے دور میں، مجاہدات کے دور میں، سلوک کے وقت مجاہدے کرنے میں مشقتیں ہوتی ہیں، مراقبے ہوتے ہیں، بھوکا رہنا پڑتا ہے، کم بولنا پڑتا ہے، تنہائی اختیار کرنی پڑتی ہے، تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو پھر جب مجاہدات کے بعد، ریاضات کے بعد اور مقامات کو طے کر لینے کے بعد جب اللہ کا ولی مقام ولایت پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد اس سے کرامتوں کا ظہور شروع ہوتا ہے، کرامتوں کا ظہور ہوگا۔ اور آپ کا کمال حق گوئی یہ تھا کہ بغداد کا والی مستنجد باللہ ہاتھ میں سونے کی اشرفیاں لے کر تھیلیاں حضور غوث اعظم کی زیارت کے لیے آیا اور نذرانہ پیش کیا، نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے وہ لے لی، اپنے ہاتھ میں آپ نے لے لی، لے کر